آج بڑی آسانی سے ممبروں سے علماء کی توہین کی جا رہی ہے، مراجع کی توہین کی جا رہی ہے. یہ وہن مذہب ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں ہر خطا قابل قبول ہے، یہ خطا قابل قبول نہیں ہے. یہ لباس ہے، اس لباس کا ایک احترام ہے. آیت اللہ العظمی قاضی کبھی اپنے امامے کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے، اپنا امامہ. کسی نے کہا آغا قاضی امامہ تو آپ کا ہے، کہاں لیکن نسبت حسین سے ہے، نسبت میرے جد رسول اللہ سے ہے. وہن مذہب. بعض لوگ دیکھے ہوں گے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ وہن مذہب ہے، مذہب کی توہین کی جائے. کیوں؟ فرمایا آخری زمانے میں ممبروں پہ بندر بٹھائے جائیں گے، بندر پرفارم کریں گے، ایکٹ کریں گے. کراچی میں لوگ امامے والوں کو زیادہ سنتے ہیں. ابھی ایک نئی سازش جس کو میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیا، اس لباس کی، اس امامے کی عزت کو گرانے کے لیے اب کہا کہ ایسے لوگوں کو امامہ پہناؤ جن میں اخلاق نام کی چیز بھی نہ ہو، تاکہ امامے کی عزت ختم ہو جائے. اخلاق عالم جیسا ہو، رفتار علماء جیسی ہو. برملا ممبروں پہ اس امامے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جناب کا پتہ نہیں کہاں پڑھے، کتنا پڑھے، کن حوضوں میں رہے، کس نے امامہ پہنایا، استاد کون تھے، کچھ بھی نہیں. آج خاص ایک 5-6 لوگوں کا ٹولہ بنا دیا گیا ہے، ان کے سروں پہ امامے رکھ دیے ہیں. امامے والا امامے والے کی توہین کرے، یہ سب سے آسان حربہ ہے. عام بندہ کرے گا تو لوگ پھر بھی بولیں گے نا. امامے والا امامے والے کی توہین کرے. لباس کا مذاق اڑایا جائے. یہ لباس فیشن نہیں ہے کہ تم رنگ برنگی چیزیں اس پہ ڈالو. یہ لباس لباس امام زمانہ ہے. یہ لباس لباس حجت خدا ہے، اس کا احترام ہے. بڑے طریقے ہوتے ہیں علماء کی عزت کو گرانے کے لیے. کچھ ہی دن پہلے آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، رہبر معظم کی توہین کی گئی. توہین کس بات کی؟ ان کا ہاتھ زخمی ہے. ہاتھ کہاں زخمی ہوا تھا؟ نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے بم کے دوران ہاتھ زخمی ہو گیا. راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے ہاتھ زخمی ہو گیا. اگر کراچی کی کسی امام بارگاہ میں بم پھٹے اور کسی مومن کی ٹانگ کٹ جائے، کسی مومن کا کوئی عضو کٹ جائے اور تو اس کا مذاق اڑانے لگے، یہ وہن مکتب ہے. حضرت عباس کے بھی بازو کٹے تھے، تو ابو بنو امیہ کی طرح مذاق اڑانے لگے، یہ وہن مکتب ہے. انتقاد علمی ہوتا ہے، نہ کہ آپ کسی کے جسم کی مذاق اڑائیں، کسی کے چہرے کا مذاق اڑائیں. یہ وہ حدیث رسول ہے کہ بندروں کو ممبروں پہ بٹھایا جائے گا. کسی فیشن شو میں یہ جاتے تو زیادہ جچتے ہیں ایسے لوگ. لیکن مجھے حیرت ہے، جنا کے پہن کے اگر کوئی ممبر رسول پہ بیٹھے کوئی بات نہیں بھائی. 4 مجلسیں یاد کی ہیں، 4 باتیں یاد کی، آ کے کر رہا ہے، 4 شعر پڑھ رہا ہے، عوام واہ واہ کر رہی ہے. لیکن جس بندے کے حسب اور نسب کا پتہ ہو اور سر پہ امامہ رکھ لے. فیضیہ میں امام خمینی نے تقریر کی، کہا تم دین کو بدنام کر رہے ہو، چلو یہ ہم برداشت کر لیں گے، لیکن سر پہ امامہ رکھ کے دین کو بدنام نہ کیا کرو. کہا طلباء کو کہ تمہاری غیرت کیا ہوگی، ان کے سروں سے تم لوگ امامے کیوں نہیں اتارتے؟ امامے کی عزت ہوتی ہے، امامے کا احترام ہوتا ہے. اب کل ہر ایرا غیرہ سر پہ امامہ رکھ لے اور لوگ اس سے سننے لگے. کیوں؟ کیونکہ عزت امامہ کو گرایا جائے. لوگوں کے دلوں میں جو علماء کی عزت ہے اس عزت کو پامال کیا جائے. ایک نیا حربہ کے اس لباس میں لوگ بھیجو. ابن زیاد نے بھی حسین کا لباس پہننا تھا. حسین کے لباس کے پہننے سے کوئی حسین نہیں بن جاتا، امامہ پہننے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. یہ وہن مذہب ہے، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. کربلا میں حسین کا مذاق اڑایا گیا، بی بی زینب کا مذاق اڑایا گیا کہ وابنت طلقا، تم کیسے مسلمان ہو، دیکھ بھی رہے ہو آل رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے ہو. جس قوم میں علماء کا احترام نہیں. کراچی وہ سرزمین تھی جہاں پہ پڑھے لکھوں کی سرزمین، باشعور لوگوں کی سرزمین. پھر آپ کا حال وہی ہوگا جو آج پنجاب میں ہے. شیعہ کا دشمن بنا ہوا ہے. پورے عالم اسلام میں یہ ایک الگ بحث ہے، داخل ہوں گے تو وقت بہت چلا جائے گا.
پورے عالم اسلام میں، لبنان میں شیعہ، عراق میں شیعہ، افغانستان میں شیعہ، آذربائیجان میں شیعہ، پاکستان میں شیعہ، انڈیا میں شیعہ، کہیں پر بھی شیعوں میں اتنی تقسیم نہیں جتنی پاکستان میں، کیونکہ جتنی پروکسیز یہاں پر ہیں کہیں پر بھی نہیں، آپ چلے جائیں، عراق میں بھی نہیں ہے، وہاں تھوڑا بہت شاعر پہ تھوڑی بہت بحث ہوتی ہے، یہاں ولایت فقیہ کے مسئلے پہ تھوڑے بہت اختلافات، لیکن انٹرنل جتنے اختلافات پاکستانی شیعوں میں کہیں نہیں ہیں. تو یہ دلیل ہے نا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ پروکسیز ہیں، دنیا کا سب سے زیادہ فوکس ان شیعوں پر ہے. کیوں ہے؟ اس کے بھی ریزن ہے، ڈالر اور ریال انوالو ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں کے فرقے پاکستان میں، ایسے ایسے کہ دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ پریشان ہوتے ہیں، یہ کون سی مخلوق ہیں. ہر نیا بندہ اپنا ایک فرقہ بناتا ہے، کیونکہ یہاں نظر ہے دنیا کی. اور شیعہ کمزور ہوں گے جب ان کو اپنی مرکزیت سے دور کر دیا جائے گا. کتنا پیسہ لگایا امریکہ نے عراق میں، آپ کی سوچ ہے آپ کی، بلینز آف ڈالر لگائے تاکہ عراق میں تفرقہ پھیلائے. آج بھی جائیے سوشل میڈیا پہ CIA کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو موجود ہے، کہتے ہیں ہم نے جنگیں بری کر لی، جنگوں میں بڑا خرچہ ہے، آسان ترین طریقہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا یہ ہے کہ شیعہ سنی تفرقہ پھیلاؤ. یہ آسان ترین طریقہ ہے، آپس میں لڑتے رہیں گے. ایسے خطیبوں کو، ایسے مولویوں کو پروموٹ کرو جن کا ہدف یہی ہو کہ تفرقہ ڈالا جائے، زبان کے مزے کے لیے. تنزیہ مجلسیں، نقادانہ مجلسیں کہ میں خوش ہوں کسی اور مذہب پہ صرف نقد کیا جائے. تہذیب نفس کا پہلا درجہ یہ، پہلے خود کو دیکھ پھر کسی اور کو دیکھ، پہلے اپنے دامن کو دیکھ پھر کسی اور کے دامن کو دیکھ. آج معاشرے میں مسئلہ یہ نہیں کہ شیعہ کم ہے، یہ بھی نہیں کہ اہل سنت کم ہے، آج مسئلہ اخلاقیات کا ہے، آج مسئلہ حیا کا ہے، آج مسئلہ عفت کا ہے، آج مسئلہ غیرت کا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب ان کو علماء سے دور کیا جائے. ایک بدتمیزی کا طوفان ہے، آپ دیکھیں پنجاب کے ممبروں پہ بدتمیزی کا طوفان ہوتا ہے. اور سیرت اہل بیت کیا ہے؟ بخش کرنا، اخلاق کے ساتھ بات کرنا. ارے شمر سینے پر سوار ہے، حسین کہہ رہے ہیں شمر میرا گلا نہ کاٹ. اور نے اتنی بڑی خطا کی. اس مزاج کے لوگ اگر کربلا میں ہوتے یہ تو مولا کو بولتے، مولا ہور کو کیوں معاف کر رہے ہو، راستہ روکا ہے آپ کا. لیکن یہ حسین ہے. وہن مذہب یاد رکھیے، جب تک امام زمانہ غیبت میں ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث مستند ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اگر ان کا کوئی مذاق اڑائے اور قوم چپ رہے تو اس کا مطلب عقیدتی غیرت ختم ہو چکی ہے. اور جب معاشرے میں تو غیرت عقیدتی، انسان تعصب حرام ہے، پر بعض چیزوں پہ تعصب واجب ہے، کیونکہ آپ نہیں بچاؤ گے، احترام نہیں کرو گے، یہ اور قدم آگے بڑھائیں گے. حالانکہ مجھے ان سب کا پاسٹ پتہ ہے. یہ ممبر یا ادب اجازت نہیں دیتا کہ ہم بتائیں یہ قم اور تہران کی گلیوں میں کیا کرتے تھے. ان کا کردار کیسا ہے جو آج ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، مراجع کو اٹیک کرو، رہبر معظم کو اٹیک کرو، کیونکہ ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. تہران کا ہر دوسرا ٹیکسی ڈرائیور رہبر کی توہین کرتا تھا، ہر دوسرا. یہ پورے حربے ہوتے ہیں پروپیگنڈا کہ کسی معاشرے میں اگر مورلی کوئی بندہ معزز ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے لیگلی، ایک ہوتا ہے مورلی. آپ نے شہباز شریف کو لیگلی وزیر اعظم بنا دیا، پر سوال یہ ہے کہ مورلی قوم اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں. سوال یہ ہوتا ہے. آپ لیگلی کسی کو ولی فقیہ بنا دیتے ہو، اس سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. مورلی جب لوگ مانتے ہیں نا، پھر وہ خطرناک بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے ایک فرمان پہ لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہی 90s میں پاکستان کی قیادت کے ساتھ ہوا. مورلی قیادت کو خراب کیا گیا کچھ عناصر کو انوالو کر کے. کیا ہوا پھر؟ اصل مورل ویلیو ہوتی ہے، لیگل ویلیو بعد میں آتی ہے. اب لیگلی کسی کو عہدہ دو، مورلی ویلیو نہیں ہوگی، کیا فائدہ؟ تبھی قرآن وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ. ہاں تیرا باپ تو ہے لیکن مورلی اسے باپ مان، اف تک نہ بول اسے. آغا خامنئی جب رہبر بنے، لیگلی رہبر بن گئے. اب مورلی لوگوں میں ایک احترام کو ڈیولپ کرانا ہوتا ہے نا. تو ایک پروپیگنڈے کی مشینری تھی تہران میں.
کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں ڈش نہ ہو. یہ ایک الگ بحث ہے. 28 چینلز پرشن بنائے گئے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے. مقدسات کی توہین. اتنا نیشنلزم کو بڑھایا گیا کہ یہ اینٹی دین بن جائیں. پہلے اینٹی دین، پھر انسان سیکولر بنتا ہے. یہاں تک بول دیا یہ ایرانی تھوڑی ہیں، یہ تو عرب ہیں. ہاں، ان کی عصبیت کو، ان کی رگوں کو جگانے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کے ذہنوں میں دشمنیوں کو پیدا کیا جائے. اور وہی کام یہاں کیا جاتا ہے. توہین. اس لیے منع کرتے ہیں، کوئی عالم کو تو مانتا بھی نہیں ہے گالی نہ دیا کر، توہین نہ کیا کر، غیبت نہ کیا کر، برائی نہ کیا کر. اس سے معاشرے کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں اور معاشرہ تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے.